کثرت استغفار اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگنے کا وہ بہترین ذریعہ ہے جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی لاتعداد برکات چھپی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف زبان سے چند کلمات دہرا دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مکمل قلبی کیفیت، اپنے گناہوں پر سچی شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ عزم کا نام ہے۔ جب ایک بندہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو وہ اصل میں اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ کثرت استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اپنے خالق سے تعلق جڑا رہے، اور اسی وجہ سے یہ عمل کائنات کے مادی اور روحانی خزانوں کو کھولنے کی چابی بن جاتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے گھر میں ہر وقت کثرت سے استغفار اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے گھر کی فضا برکت اور سکون میں واضح تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ مستند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے گھر میں جو 5 بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہے۔ ایک، غیب سے رزق کی آمد اور بے برکتی کا خاتمہ۔ کثرت استغفار کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی گھر کے مال و اسباب میں نظر آتی ہے۔ جس گھر میں یہ ذکر مسلسل ہوتا ہو وہاں سے تنگا رزق اور قرض کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر کی کمائی کم بھی ہو تو اس میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے ہونے لگتے ہیں، اور ایسے ذرائع سے رزق آتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ 2، ذہنی سکون، اطمینان اور ڈپریشن کا خاتمہ۔ دوسری بڑی نشانی گھر کے ماحول کا پرسکون ہو جانا ہے۔ جس گھر کی عورت ہر وقت استغفار کرتی ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایک خاص اطمینان، سکون قلب عطا فرما دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر گھر سے بیجا چڑچڑاپن، ڈپریشن، خوف اور ساس بہو یا میاں بیوی کے روزمرہ کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور گھر میں محبت و امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ 3، ناگہانی آفتوں، حادثات اور بیماریوں سے حفاظت۔ قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پر عذاب بڑی مصیبت نازل نہیں کرے گا۔ اس کی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ گھر اچانک آنے والی مصیبتوں، چوری چکری، بری نظر، جادو کے اثرات اور بڑی ہسپتال بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گھر کے افراد پر اللہ کی حفاظت کا ایک غیبی پہرا لگ جاتا ہے۔ 4، اولاد کی اصلاح اور ان کا فرمانبردار ہونا۔ سورہ نو کے مطابق استغفار سے اللہ اولاد کی نعمت اور ان کی ترقی عطا فرماتا ہے۔ جب گھر کا ماحول استغفار سے گونجتا ہے تو اس کا اثر بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے۔ اولاد نافرمانی چھوڑ کر دیندار، فرمانبردار اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے لگتی ہے۔ اگر کوئی اولاد کے نہ ہونے سے پریشان ہو تو اس ذکر کی برکت سے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ 5، دعاؤں کی فوری قبولیت اور بند راستوں کا کھلنا۔ اس گھر کی 5ویں بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں مانگی جانے والی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر استغفار کی اہمیت اور اس سے ملنے والے انعامات کا ذکر بہت تفصیل سے فرمایا ہے۔ سورہ نو میں حضرت نو علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں کثرت اور ترقی عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے سرسبز باغات اور جاری نہریں پیدا کر دے گا۔ اس قرآنی وعدے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے تہی دامنی اور اکیلے پن کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اسے ایسی معاشی اور خاندانی خوشحالی دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں استغفار کرنے والوں کو ایک بہترین اور پرسکون زندگی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین زندگی کے سامان سے لطف اندوز کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ آج کے دور میں جہاں ہر دوسرا شخص ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور اعصابی کمزوری کا شکو کرتا نظر آتا ہے، وہاں استغفار انسان کے اندر ایک نئی ذہنی اور جسمانی توانائی بھر دیتا ہے اور اسے عزت دار زندگی عطا کرتا ہے۔ ان تمام برکات کے ساتھ ساتھ استغفار دنیا میں آنے والی ناگہانی آفتوں، حادثات اور عذاب کے خلاف ایک مضبوط ترین ڈھال ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالمگیر قانون بیان فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ اس امت کے پاس عذاب سے بچنے کے 2 ہی بڑے ذریعے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جو اب دنیا میں موجود نہیں، اور دوسری ڈھال استغفار ہے جو قیامت تک کے لیے امت کے پاس باقی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت استغفار کے بے پناہ فضائل ملتے ہیں۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے تاکہ اپنی امت کو اس کی اہمیت کا درس دے سکیں۔ سنن ابو داؤد کی ایک مشہور حدیث کے مطابق اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جب انسان کے تمام راستے بند ہو جائیں اور سوچ بوجھ کام کرنا چھوڑ دے تو استغفار بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ دراصل جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف اور چمکدار کر دیا جاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مومن اپنے استغفار کے ذریعے شیطان کی تمام چالوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اگر ہم استغفار کے تمام کلمات پر غور کریں تو احادیث میں ایک دعا کو تمام توبہ کے کلمات کا سردار یعنی سید الاستغفار قرار دیا گیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے تیری ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عین قلب کے ساتھ دن کے وقت یہ دعا پڑھی اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ بھی جنتیوں میں سے ہے۔ استغفار کے ان معجزات کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کے سچے واقعات بہترین مثال ہیں۔ وقت کے عظیم محدث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک شہر پہنچے جہاں چوکیدار نے انہیں پہچانے بغیر مسجد سے باہر نکال دیا۔ گلی میں رات گزارتے ہوئے قریب ہی ایک روٹی بنانے والے نان بائی نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ نان بائی آٹا گوندھتے اور روٹی بناتے ہوئے مسلسل اپنی زبان سے استغفار پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ ملا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں جو بھی دعا مانگی اللہ نے استغفار کی برکت سے وہ فوراً قبول فرما لی، بس ایک دعا باقی ہے کہ مرنے سے پہلے میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اسی استغفار نے احمد بن حنبل کو گھسیٹ کر تمہاری دکان تک پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس کا ہے، جہاں 4 الگ الگ سائل آئے۔ ایک نے قحط سالی کی شکایت کی، دوسرے نے غربت کا رونق رویا، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا دکھ بتایا اور چوتھے نے زمینوں کے بنجر ہونے کا تذکرہ کیا۔ امام حسن بصری نے ان چاروں کو الگ الگ وظیفہ دینے کے بجائے صرف ایک ہی مشورہ دیا کہ تم سب کثرت سے استغفار کرو۔ جب ان کے شاگرد نے حیرت سے پوچھا کہ مسائل مختلف تھے تو علاج ایک کیوں، تو انہوں نے مسکرا کر سورہ نو کی وہی آیات سنائیں کہ اللہ نے استغفار کے اندر ہی بارش، مال، اولادہ اور باغات کے تمام خزانے چھپا رکھے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بیماری ہے جو تڑپا رہی ہے، یا کوئی ایسی دعا ہے جو مدتوں سے ادھوری ہے، تو آج ہی سے مایوسی کا دامن چھوڑیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پھر اپنی زندگی میں معجزات کا اثر خود دیکھیں۔